ایک ہی مرتبہ پڑھے 1000 بار، صرف 1000 بار، اور آپ دیکھیں گے کہ 1000 بار پورا ہوتے ہی جو بھی دعا مانگے گے اسی وقت قبول ہوگی۔ تجربات ہوئے ہیں اس کا، جس حاجت کے لیے پڑھیں گے اسی وقت حاجت پوری ہوگی۔ ایسا تیز ترین وظیفہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہو۔ یہ مجموعہ ہے ایسے 3 کلمات کا کہ آپ سنیں گے تو آپ خود بھی آپ کو پریشان ہے، آپ کی ایک بندے کی پریشانی بھی وظیفے سے حل فرمائی۔ خوشی کا مقام ہے کہ ایک مسلمان کی غم اور اس کی پریشانی کو دور کرنے میں کوشش کی جائے۔ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین لوگوں میں وہ ہے جو لوگوں کو فائدات کا مجموعہ ہے، اور یہ 3 کلمات اسم اعظم ہے۔ انشاءاللہ ایک ہی دن یا ایک ہی رات میں وہ ٹینشن ختم ہو جائے گا، حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں بہنوں، آج انشاءاللہ میں آپ کو ایسا وظیفہ 3 کلمات کا بتا دیتا ہوں۔ 3 کلمات ہیں جو آپ نے اس کا ایک وظیفہ صرف ایک ہی دن یا ایک ہی رات میں پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ العزیز آپ کی مراد جو بھی ہو، جو بھی حاجت ہو، جو بھی ٹینشن، پریشانی، مشکل ہو، انشاءاللہ ایک ہی دن یا ایک ہی رات میں وہ ٹینشن ختم ہو جائے گا، حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ایک ہی مرتبہ یہ وظیفہ کریں آپ زندگی میں۔ 3 کلمات کا مجموعہ ہے، اور یہ 3 کلمات اسم اعظم ہے انشاءاللہ۔ تو وظیفہ سے پہلے میں آپ کو چند ہدایات جو کہ دیتا ہوں، بغیر ان ہدایات کے آپ کا وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ یاد رکھیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں بس شروع سے 2 منٹ 1 منٹ میں بس وظیفہ بتا دیں۔ اگر میں ابھی شروع سے آپ کو وظیفہ بتا دوں اور آپ ان ہدایات پر عمل نہیں کریں گے تو آپ کا وظیفہ بیکار جائے گا، اثر نہیں کرے گا۔ ہاں، ذکر کا ثواب ملے گا، اور آپ کا وظیفہ، وہ دعا ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے قبول ہوگی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اجازت عام ہے ہر مومن مسلمان کو، تو میرے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، سب کو اجازت ہے، لیکن 5 وقت کی نماز آپ کو ضروری ہے۔ 5 وقت کی نماز، رزق حلال کی طلب، یہ 2 شرطیں تو بہت ضروری ہیں کہ ان کے بغیر جو نماز نہیں پڑھے گا اس کا وظیفہ کیا کام کرے۔ جو 2 پڑھتے ہیں 3 نہیں پڑھتے، 3 پڑھتے ہیں 2 نہیں پڑھتے، 4 پڑھتے ہیں 5 نہیں پڑھتے، 5واں نہیں پڑھتے، فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اکثر روٹین ہے، بہت سے لوگوں نے یہ روٹین بنا رکھا ہے کہ اشراق کے وقت صبح کی فجر کی نماز پڑھتے ہیں قضا۔ یہ تو دین کا مذاق اڑا رہے ہیں آپ۔ یہ تو کسی سے، مثال کے طور پر انسان ہے، عاجز ہے، وہ سوتے سوتے اس سے قضا ہو جائے کبھی کبھار، تو ٹھیک ہے، اس کا قضا کر لے عشاء کے وقت۔ لیکن ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو فجر کی نماز کو ایک روٹین بنایا ہے کہ اشراق کے وقت قضا پڑھتے ہیں۔ یہ مذاق ہے دین کا۔ منافقین پر فجر کی نماز اور عشاء کی نماز بہت سخت ہوتی ہے۔ تو 5 وقت کی نماز کی شرط اور رزق حلال کی طلب۔ خدا نخواستہ آپ کے پیٹ میں حرام پڑا ہو تو آپ کی دعا قبول ہی نہیں ہوگی۔ آپ کا وظیفہ کیا کام کرے گا جب آپ رزق حلال کی طلب نہیں کرتے، حرام سے بچتے نہیں؟ تو 2 شرطیں ہیں۔ پھر وظیفے کے دوران آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت اپنے اللہ پر یقین اور اعتماد کو جوڑنا۔ یقین اور اعتماد جوڑ لے کہ بھائی میرا اللہ بہت مہربان ہے، بہت کریم ہے، وہ ضرور میری عاجز کی دعا ضرور قبول کرے گا، میرا وظیفہ ضرور قبول کرے گا۔ کیونکہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن
اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح وہ مجھ پر گمان رکھے گا میں اسی طرح اس کے مطابق فیصلہ فرماؤں گا، اس کے ساتھ معاملہ فرماؤں گا۔ تو اللہ پر اعتماد اور یقین کامل ہو، 100%، 100%۔ دوسری بات جو وظیفے کے دوران ہے، وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ آپ نے جو بھی وظیفہ پڑھنا ہے پہلے اس کا تلفظ ٹھیک کریں۔ بہت سے وظائف آپ پڑھتے ہیں، آپ کا طریقہ ہی غلط ہوتا ہے، آپ غلط پڑھتے ہیں، آپ کا تجوید صحیح نہیں، تو کسی کاریہ کے ساتھ، یعنی جو جاننے والے ہیں، اپنے عورتیں اپنے محرم کے ساتھ یا کسی عورت کے ساتھ، اور مرد کسی قاری کے ساتھ، کسی جاننے والے کے ساتھ، کسی عالم کے ساتھ وظیفے کا تلفظ ٹھیک کرے۔ ویسے سارا قرآن جو ہے صحیح طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ تو میں آپ کو 3 کلمات صرف بتا دیتا ہوں، آپ ان 3 کلمات کو ایک ہی مرتبہ پڑھیں 1000 بار، صرف 1000 بار، اور آپ دیکھیں گے کہ 1000 بار پورا ہوتے ہی جو بھی دعا مانگیں گے اسی وقت قبول ہوگی۔ بارہا تجربات ہوئے ہیں اس پر، جس حاجت کے لیے پڑھیں گے اسی وقت حاجت پوری ہوگی۔ ایسا تیز ترین وظیفہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہو۔ یہ مجموعہ ہے ایسے 3 کلمات کا کہ آپ سنیں گے تو آپ خود بھی آپ کو یقین آ جائے گا کہ یہ واقعی 3 کلمات جو ہیں سارے قبولیت ہی کے لائق ہے۔ ایسے کلمات ہیں کہ اس میں کسی شک کا گنجائش ہی نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے آپ نے اگر 2 رکعت صلاۃ حاجت کی بھی پڑھے تو بہت بہتر ہوگا، اور اگر رات کو یہ وظیفہ پڑھیں گے تو بہتر ہوگا۔ ویسے دن کو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن رات کو اس کے اثرات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی رات کو دعائیں قبول کرتے ہیں۔ تو آپ نے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھے، اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتنے کلمے ہوئے؟ 3۔ نمبر 1، استغفر اللہ، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اللہ کے سامنے استغفار کرتا ہوں، میں بہت گناہ گار ہوں، گناہوں سے توبہ کی نیت سے استغفر اللہ کہے، اور سارے کو ایک بار ہی 1000 بار پڑھے استغفر اللہ۔ دوسری کیا کلمہ بتایا میں نے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور پاک پر درود شریف، اس کی برکت سے ویسے ہی حاجات پوری ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کو خود ہی پورا فرما دیتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے۔ تیسرا کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ جو بھی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو اس کی تمام مرادیں، 100 مرتبہ جو روزانہ پڑھتا ہے تو اس کی 100 مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، اور اس میں سے سب سے کم مراد یہ ہے کہ اس کا غم ختم ہو جاتا ہے، اس کا جو غم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو بہنوں، اس سے بڑے بڑے کون سے ہوں گے؟ مجھے چونکہ گلے کا انفیکشن بھی ہے، زکام بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں اللہ ہمیں شفا دے، تاکہ آپ کو اچھی اچھی باتیں انشاءاللہ ثواب کی نیت سے، آپ پریشان ہیں، آپ کی ایک بندے کی پریشانی بھی میری باتوں سے اللہ نے حل فرمائی، وظیفے سے حل فرمائی، تو میرے لیے اس سے بڑا کون سا جو ہے نعمت ہوگی۔ خوشی کا مقام ہے کہ ایک مسلمان کی غم اور اس کی پریشانی کو دور کرنے میں کوشش کی جائے۔ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین لوگوں میں وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، حدیث میں آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، اس وظیفہ کو کریں، ایک ہی رات میں قبول ہوگا انشاءاللہ، لیکن ہمارے اعمال، ہمارے عقائد، ہمارا طریقہ کار ایسا ہے، تو جب تک آپ کی حاجت پوری نہیں ہوئی پڑھتے رہیں، 40 دن میں ضرور آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جس مقصد کے لیے بھی پڑھیں، لیکن خوب دل سے پڑھیں،
جب آپ پہلا کلمہ پڑھتے استغفر اللہ تو آپ کے دل میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی نیت ہو۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو جب پڑھتے درود شریف کی نیت سے پڑھے، اس کو بھی خوب محبت سے پڑھے درود شریف، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، بہت عظیم کلمات ہیں تینوں، تو 1000 بار پڑھنے سے اسی وقت جو مانگو گے قبول ہو جائے گی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دی جائے گی۔ تو اس وظیفے پر عمل شروع کریں انشاءاللہ العزیز، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے حقوق و حقوق پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا